السلام علیکم ناظرین سامعین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے رشوت کو پکڑیں کدھر جا رہی ہے۔ یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہوگی، تو اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ وطن عزیز میں رشوت ستانی اور بدعنوانی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور حالات ایک عظیم بگاڑ کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ رشوت خور بدعنوان حکومتی اہلکاروں نے ظلم کی حد تک بالادستی قائم کر لی ہے اور اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ وہ ہر لمحہ ہر دن قہر و غضب ڈھا رہے ہیں۔ سائل بیچارہ مجبور عاجز ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں۔ شکایت بے معنی ہو چکی ہے۔ رشوت خور عناصر عوام کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ ممکن ہوتا تو وہ بلا خوف و خطر سائلین کے خون کے مٹکے چوراہوں میں فروخت کرتے اور پیسہ کماتے۔ ان پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ در حقیقت مرتشی اور مرشی، ان کے مابین جرم کا توازن بگڑ چکا ہے۔ ان میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ موجودہ حالات میں فقط راشی مجرم ہے۔ مجبور سائل ہرگز مرتشی نہیں رہا اور مجرم بھی نہیں۔ ناظرین و سامعین، رشوت ستانی، بدعنوانی قومی و ملکی، اخلاقی و معاشرتی اور اقتصادی و معاشی بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سامعین محترم، اسی لعنت کے سبب معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں۔ معاشرہ غیر انسانی ہو گیا ہے۔ اب ظالم کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ اسی لعنت کی بنا پر ملکی خزانہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ قومی سیاست دگرگوں ہوئی ہے۔ ملکی ترقی جو کہ مکمل طور پر رکی ہوئی ہے اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ حق نہیں مل رہا۔ جرائم اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اب ان پر قابو پانا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ حد سے بڑھ چکے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے جان و مال کی فکر لگی ہوئی ہے۔ زندگی خوف و خطر میں گزر رہی ہے۔ سکون کے لمحے میسر نہیں۔
یہاں تک کہ اخلاقی اقدار پامال ہو رہی ہے۔ احساس جرم و گناہ نہیں رہا۔ گناہگار گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں کہ آگے جا کے کوئی حساب بھی دینا ہے۔ دنیا میں اس کا عذاب بھی آ سکتا ہے، قبر میں حشر میں تو ہوگا ہی، لیکن اگر دنیا میں ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی احساس جرم و گناہ بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے۔ تعیش کے سامان کی فراوانی یعنی عیش و عشرت عروج پر، تحفے، تحائف، جہیز، دعوتیں، مختلف قسم کے رائج رسم و رواج، ٹھاٹ باٹ، عالی شان عمارتیں، یہ تمام کی تمام رشوت ستانی و بدعنوانی کی چکا چوند ہیں۔ غریب عوام مایوس ہیں کہ گزر اوقات کیسے ہو۔ صبح کو کھا لیا، شام کی فکر پڑ گئی، شام کو کھا لیا تو صبح کی فکر میں نیند نہیں آ رہی۔ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ غریب آدمی کا ایک بیمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی گھر والے ہوتے ہیں سارے ہی بیمار ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نئی پود، جو نئی نسل ہے، جس نے آئندہ ملک کی تعمیر کے لیے آگے آنا ہے، جس نے اس ملک کو ترقی کی راہوں پر لے کے جانا ہے، اس لعنت سے مفاہمت کرتی جا رہی ہیں۔ ان میں احساس زیاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد زندگی نہیں رہا۔ صبح ہوتی ہے، دن بھر کے کاموں میں مگن، شام ہوئی، رات ہوئی، سو گئے، بس یہی مقصد حیات بن چکا ہے۔ گو وطن عزیز کے ہر فرد کی آرزو ہے کہ یہ لعنت دور ہو جائے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ موذی مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے، نہ ہی انتہا نظر آتی ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک کربناک درد کی ٹیس ہے جو ہر آن مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومتیں بھی مجبور ہیں، تب ہی تو رشوت و بدعنوانی ستانی کی بیخ کنی کا تہیہ کیے ایوان اقتدار میں داخل ہوتی ہیں، اور بسط و حسرت و یاس مسند چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، لیکن کرپٹ ملی بھگت قائم رہتی ہے۔ اسے کوئی کزند نہیں پہنچا پاتے۔ کڑے مارشل لا، عوامی حکومتیں اور منتخب حکومتیں بھی اس لعنت کا سدباب نہ کر سکیں۔ دراصل حکومتیں تو سخت ترین قوانین ہی پاس کر سکتی ہیں،
جو نفاذ کی خاطر پھر سے ملی بھگت کے کرپٹ ہاتھوں میں آ جاتا ہے، جہاں رشوت مزید بڑھ جاتی ہے اور مزید خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر، دانشور، مدبر، قانون دان اور علماء و فضلاء بھی انگشتے بدندہان ہیں۔ وہ اس ابتر صورتحال کا جائزہ تو ضرور لیتے ہیں لیکن کوئی حل پیش نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی حکومت کو ذمہ دار گردانتے ہیں، کبھی عوام کے عدم اعتماد پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ ادھر قانون فطرت ملت کے گناہوں پر نظر جمائے ہے اور ہم گمبھیر صورتحال سے نظریں چرائے ہلاکت کی سمت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی نیرو کی بانسری بجانا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ فطرت کا ہلاک آفرین قانون ان بے راہ روبستیوں پر وار ہو جاتا، لیکن نہیں، شاید ابھی نہیں۔ کیونکہ ابھی ان بستیوں کے مکینوں میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ جو دلوں میں برائی کے خلاف نفرت اور رد عمل کا جذبہ موجود ہوتا ہے، ان تاریکیوں میں حالات سے بیزاری کا ایک پوشیدہ علاوہ جزن ہے۔ نہی عن المنکر کے جذبات کی شمع روشن ابھی نہیں بجھی اور ولولہ ختم نہیں ہوا ابھی۔ اس لیے وقت انتظار میں ہے کہ عوام کب اٹھیں، آنکھیں کھولیں، اپنی سوچ میں تغیر پیدا کریں، موقع کو غنیمت جانیں اور رشوت ستانی و بدعنوانی کے خلاف آہنی محاذ بن جائیں۔ پھر حکومت سے مناسب قانون سازی کا مطالبہ کریں، اپنی تجاویز پیش کریں اور دست تعاون بڑھائیں۔ یوں اپنی تقدیر بدلنے کی جد و جہد کریں۔ سامعین محترم، مجھے حیرت ہوتی ہے حکومت، دانشوروں اور عوام، جو تینوں ملک کی بڑی طاقتیں ہیں، حکومت، دانشور اور عوام، اپنے ہی مٹھی بھر ملازمین کے کرپٹ رویے سے عاجز آ چکی ہیں اور کوئی راہ نجات نہیں سوجھ رہی ہے۔ تو یہاں بھی اس کا حل ممکن ہو سکتا ہے، لیکن تمام قوتوں کو اپنی اپنی جگہ سوچ و بچار اور جد و جہد کرنا ہوگی۔ اندری حالات جبکہ رشوت ستانی، بدعنوانی کے افریتوں نے